عزاداران محترم 13 جمادی الاول ایک روایت کے حساب سے روز شہادت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے۔ اسی جیل میں بہرحال چند گزارشات آپ مومنین کے درمیان میں پیش کرنی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم کوشش کریں کہ جو کہ ہمارے لیے امکان نہیں ہے کہ جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوں ان کی ہم کوئی توصیف یا تعریف کریں، بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، بی بی کی زندگی کے بہت سارے ایسے زاویے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں یہاں پر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت ہی شفاعت کی طرف لے کے جائے گی۔ انسان ظاہری زندگی میں جو ہے وہ عمل نہ کرے اور ویسا انجام پہ نہ پہنچے جیسا وہ چاہتے ہیں، وہ ظاہر ہے انسان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شاید کاملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس راستے کی طرف بڑھیں جس راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلی چیز جو ان کی زندگی کے اندر سب سے بارز، سب سے روشن نظر آتی ہے وہ خدا شناسی ہے کہ خدا ان کی زندگی میں کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا تعلق مادے سے نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو بولیں گے کسی کے پاس اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں تب آپ کو نظر آئیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پاس جو ہے مثلاً پیسہ زیادہ ہے، نظر آتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، زمین زیادہ ہے، وہ نظر آتی ہے، لیکن معرفت جو ہے وہ مادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ظاہری نظر آئے۔ معرفت کا ادراک انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی کس چیز کی معرفت ہے اس کے عمل سے ظہور کرتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو کون سی چیز ایسی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی بہت ثروت نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کے یہ شروع کے سال جو تھے وہ کوئی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھے، مال غنیمت بھی وہ جنگوں میں ملتا تھا تو اس میں لوگوں کی تعداد اور اس کے تقسیم ہونا اور ساری چیزیں ایسا نہیں تھا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ سب سے پہلے مال جو ہے وہ خود لے لیا جائے نعوذ باللہ، اور پھر جو ہے وہ نہ، وہ رسول ہے، جو حکم ہے، جو امر ہے، اسی طرح چیزیں جو ہے وہ تقسیم کی جائیں گی، بلکہ اپنی چیز بھی لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔ مشہور ہے مولا متقیان جب جنگ سے آتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہے تو پوچھا بی بی نے علی کیا لے کر آئے ہو؟ دنیا مال غنیمت لے کر جا رہی ہے، سب کچھ ہے، تو علی کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ چیزیں مادے میں نہیں آپ اس کو سمیٹ سکتے، رضا الہی مادے میں نظر نہیں آئے گا، رضا الہی عمل صالح میں نظر آتا ہے کہ انسان کا عمل کیسا ہے وہاں نظر آئے گی۔ اب یہ معرفت جو ہے خدا شناسی کی کہ خدا نزدیک کیا ہے، خدا ہمارے لیے کیا ہے، خدا کو ہم اپنی زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں، خوب یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ بی بی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے، کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے، کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، سید الانبیاء، اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے، خیر البشر ہے، کائنات انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ نہیں، کم سے کم جو زندگی، اور یہی مشعل راہ ہے۔ بی بی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو، نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو۔ خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو، وہ معصیت ہے۔
وہ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری چیزوں میں نہ ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا. صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے. مطلب آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اب آپ یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال محبت ہے. لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں، آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے. اب یہاں بی بی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے. اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے؟ یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. خوب کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے؟ کزن تمہارے لیے نامحرم ہے. یہ ساری چیزیں نامحرم ہے معاشرہ. اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے.